بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی کے میں لکھے مضمونوں سے لیا گیا ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے پچھلی یعنی کل کی ویڈیو میں، بلاگز میں، جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی کے بارے میں چند علمی اور ادبی شخصیات کے جو تاثرات تھے وہ رہ گئے ہیں، تو وہ بیان کرتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر حسن رضوی لکھتے ہیں، میں نے مصنف محمد سلیم بٹ کی کتاب نفسہ نفسی کا مطالعہ کیا۔ جیسا کہ مصنف نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ وہ پیشہ کے اعتبار سے بینکار ہیں اور آج کل سینٹرل ایشین ملکوں میں تعینات ہے، اسپورٹس کی دنیا کی بھی جانی پہچانی شخصیت ہے، پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر ہیں۔ اس لحاظ سے مختلف لوگوں سے ان کا رابطہ رہتا ہے، جس سے ان کا وسیع مشاہدہ نظر آتا ہے۔ میرے نزدیک معاشرے کی اچھائیوں اور برائیوں کی نشاندہی کرنا اور باتوں ہی باتوں میں نکتہ چینی اور حل پیش کرنا بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے۔ مصنف محمد سلیم بٹ جو کہ لکھاریوں کی دنیا میں ایک نیا آدمی ہے، اس کی سوچ، تجربہ اور مشاہدہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا تھا مگر بادلوں کی اوٹ میں تھا۔ اگر یہ کتاب نفسہ نفسی کچھ مہینے پہلے مارکیٹ میں آ جاتی، جو کہ آج کل کے حالات جا رہے ہیں، ان کی پیش گوئی پہلے ہو جاتی جس کا مصنف نے ذکر کیا ہے، تو میری روح میری طرح سب یہی سمجھتے کہ اس کو الہام ہوتا ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ نفسہ نفسی، تو پھر ظاہر ہے اس کی سوئی کی چبھن بھی محسوس ہوگی اور پھر درد کو آرام بھی آئے گا۔ اسی طرح اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو بھی راحت محسوس ہوگی۔ میں ان کی اس کوشش اور کاوش پر سلیم بٹ کو اپنی طرف سے اور ان کے چاہنے والوں کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اچھی کتاب مارکیٹ میں لوگوں کو پڑھنے کے لیے ملے گی۔ دعا گو ہوں کہ معاشرہ کی اصلاح کے لیے ایسی کتابیں مارکیٹ میں آتی رہیں۔ اسی سلسلے کا ایک اور تحریر جو کہ مشہور ادبی شخصیت محترمہ بشریٰ رحمان کی طرف سے لکھا گیا، کرسٹل کا گلدان کے عنوان سے۔ سلیم بٹ نے میڈیا کے اس گل مچاتے دور میں ایک انوکھی کتاب لکھ ڈالی ہے۔ نام بھی نرالا ہی رکھا ہے، یعنی نفسہ نفسی۔ عرف عام میں یہ کوئی طبی ہدایت نامہ قسم کی کتاب لگتی ہے، لیکن جب اس کا صفحہ صفحہ پڑھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہے تو یہ ہدایت نامہ ہی، مگر یہ قوموں کی زندگی کو بروئے کار لانے اور سنوارنے کا ہدایت نامہ ہے۔ ایسی کتاب وہی محب وطن لکھ سکتا ہے باہر جانے سے پہلے، جس نے وطن کی مٹی اپنے ماتھے پر لگائی ہو، اور واپس آنے کے بعد جس نے سب سے پہلے اپنی سوندھی زمین کو چوما۔ آج پاکستان کے 14 کروڑ عوام جو 22-23 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں، ایک سوالیہ راہ گزر پر ہراساں و پریشان کھڑے ہیں، احساس اور لگن کی اس کیفیت میں مبتلا ہیں جس کی کیفیت نے سلیم بٹ سے یہ کتاب لکھوا لی ہے۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا گنجلک سسٹم چشم زدن میں ٹھیک ہو جائے، پاکستان کی لڑکھڑاتی اقتصادیات مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو جائے، پاکستان کی معاشرت غیر ملکی وثاقیاں لگانا چھوڑ دے اور پاکستان کے باسی اس کی شناخت کا سہرا اپنے سر باندھ لے۔ نئی صدی ہمارے لیے نیا سورج لے کر آئے۔
سلیم بٹ اور ایک آدمی میں فرق یہ ہے کہ عام آدمی تو تمنا کر سکتا ہے، جل کڑ سکتا ہے اور بس، جبکہ سلیم بٹ نے سوچوں کا عمل جاری رکھا ہے اور اپنی بےتاب تمنا کو قابل تجاویز کی زبان عطا کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح سوچ لیتے ہوں، مگر شاید وہ اس طرح بیان کرنے پر قادر نہ ہوں۔ گویا انہوں نے فرد اور ملت کی کردار سازی اور تربیت نفس کے لیے ایک لائحہ عمل تجویز کیا ہے جو پاکستان سے محبت کرے گا۔ وہ پاکستان کے بارے میں ضرور سوچے گا اور اس کی بہتری کے لیے کوشاں ہوگا۔ حقیقت میں یہی محبت کا عمل بھی ہے۔ سلیم بٹ نے اتنی سہل اور سمجھ میں آنے والی تجاویز دی ہیں جن کے لیے کمیشن بٹھانے، میٹنگیں بلانے اور سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ بس ایک دن ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً پاسپورٹ کے اجراء کے سلسلے میں انہوں نے بہت مثبت تجاویز دی ہیں، ساری نہیں تو چند ایک پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں کہ آج ہر کس و ناکس پاکستانی پاسپورٹ بنوا سکتا ہے محض چند ٹکوں کے عوض، مگر وہ اس پاسپورٹ کو کہاں اور کیسے استعمال کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں غیر ملکی جاگیروں، کارخانوں اور پلازوں کا مالک بن سکتا ہے، جبکہ کئی ممالک میں غیر ملکی ایسی مراعات کے حامل نہیں ہے۔ تبھی تو پاکستان میں ایک ملغوبہ سا بنا ہوا ہے۔ ان کے ہر مضمون کے پیچھے گہری سوچ، عمیق مشاہدہ اور انسانی نفسیات کار فرما ہے۔ مثلاً نفیری والے، سینئر سٹیزنز، قومی زبان، پاسپورٹ رجسٹریشن، شناخت، احترام اور مقام کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ورکنگ کلاس کے بارے میں اور فوج کے بارے میں، یا پھر پاکستان کی بقا کے بارے میں۔ اس کتاب کا کوئی صفحہ نکال کر پڑھ لیجئے، اس میں احوال وطن ہوگا، اندمال زخم ہوگا، مگر سب دل کی روشنائی سے کیسا نظر آئے گا۔ مختصراً اس کتاب کی چند خوبیاں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مضامین انتہائی مختصر مگر جامع۔ نمبر 2، زبان سادہ اور سلیس۔ نمبر 3، حقائق اور تجاویز کا انداز اتنا دلچسپ کہ قاری اگلا صفحہ پڑھنے پر مجبور۔ نمبر 4، ہر مضمون کا تعلق پاکستان کے شہروں اور شہریوں سے۔ نمبر 5، ملکی و بین الملکی مسائل کا تقابل۔ نمبر 6، جگہ جگہ امید کی کرن اور تعمیل کی امنگ۔ کسی بھی جگہ وہ قاری کو مایوسی کے حوالے کر کے خود ترسی کی مکروہ کیفیت میں سسکتا نہیں چھوڑتے۔ یہ تو اندازہ ہو چلا ہے کہ پاکستانی شہری بھی ان خطوط پر سوچنے لگے ہیں۔ جب قوم کا ذہن بیدار ہونے لگے تب نئی زندگی کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے کرسٹل کے گلدان کا خیال آتا رہا۔ کرسٹل ایک نہایت قیمتی شیشے کی قسم ہے جو شیشہ کا ریزہ جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ جب اس پر روشنی منعکس ہوتی ہے تو اس میں سے سینکڑوں رنگ پھوٹتے ہیں جو ماحول کو خوابناک بناتے ہیں۔ اس کو بڑی احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کسی خاص پہلو سے اس پر زد پڑے تو یہ ٹکڑوں میں نہیں ٹوٹتا بلکہ ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاتا ہے کہ چنتے وقت بھی ذرے ہاتھ نہیں آتے۔ خوبصورت معاشرہ بھی کرسٹل کا ایک گلدان ہوتا ہے۔ معاشرت کا ریزہ جوڑ کر اسے بنایا جاتا ہے۔ پھر جب سالوں اور صدیوں کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو آنے والی نسلوں کے ہزار رنگ پھوٹتے ہیں۔ بالا کتب میں انہی 100,000 رنگوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ گویا زندگی کے حوالوں سے ذرہ ذرہ اکٹھا کر کے ایک مکمل کتاب بنائی گئی ہے۔ کرسٹل کے گلدان میں احتیاط یہ کرنا پڑتی ہے
غلط زاویے سے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ خدا کرے سلیم بٹ اور 14 کروڑ پاکستانیوں کی تمناؤں کا یہ کرسٹل نتیجہ خیز ہو، بار آور ہو، ورنہ تو کہنا پڑے گا تم ناحق ٹکڑے چن چن کر ایک آس لگائے بیٹھے ہو۔ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ ناظرین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا ولاگ، جس میں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی کے بارے میں چند علمی اور ادبی شخصیات نے جو تاثرات لکھے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر اپلوڈ کیا ہے، اور اسی کتاب کا ہر ایک یا دو مضمون روزانہ کے حساب سے میں آئندہ بھی اسی پر اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور یہ دلچسپ اور باقاعدہ دلچسپ معلومات رکھنے والی مضامین ہیں۔ ان کو ضرور پڑھیے، آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ اس سے گزارش ہے کہ اسے یعنی میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کریں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن اس سلسلے کے وہ آپ کو برابر اور باقاعدہ ملتے رہیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو دوستوں سے شیئر بھی کیجیے، تاکہ ان معلومات میں وہ بھی شامل اپنے علم میں اضافہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور سب دوستوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں پاکستان اور والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں احباب اور اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، جشن آزادی زندہ باد۔